دیکھنے کے بعد کہا آہ یہ کتنے اچھے نوجوان ہیں، جب ان کو دوسرے کی عورت کے ساتھ اس طرح رحم دلی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ یہ کس طرح رحم دل سے پیش آئیں گے، ان کا ماحول اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہوگا۔ ایک روز میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، ایک مالک اپنے غلام کو مار رہا ہے، سرکار کی نگاہ پڑی، آقا ٹھہر گئے، فرماتے ہیں خبردار مالک سے غلام کو مارو نہیں، تم غلام کو مار رہے ہو، انسان ہو یہ بھی انسان ہے اور اتنا ظلم کر رہے ہو۔ اس نے کہا اے محمد اگر آپ نہ آئے ہوتے تو آج میں نے سوچا تھا کہ اس کے جسم کی چمڑیاں ادھیڑ ڈالوں گا، مگر آپ آ گئے تو اب میں نہیں ماروں گا۔ اس غلام نے ایک آہ لی اور عرض کیا اے آسمان و زمین کے مالک یہ کیسے عرب ہیں، جب ان کا رحم و کرم دوسرے کے غلام کے ساتھ ایسا ہے تو اپنے غلام کے ساتھ یہ کتنا رحم کرتے ہوں گے۔ کاش ایسوں کی غلامی مل جائے تو زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے۔ غلاموں کو کیا معلوم کہ غلامی کی زنجیریں یہی توڑیں گے، آزادیاں یہی دیں گے، سب کو آزادی انہی سے حاصل ہوگی، ان کو معلوم نہیں ہے۔ مگر میرے آقا ایک شاہراہ متعین فرما رہے ہیں، دستور حیات دے رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں۔ 15-14 برس کی عمر شریف میرے آقا کی ہے، پورے مکہ میں آپ کی امانت و صداقت کا شہرہ ہو گیا ہے۔ امانت و صداقت کی ایک بات اور عرض کرتا چلو مسلمانوں، تم نوجوان ہو، امین بن کر جیو، تم صادق بن کر کے جیو۔ جب میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور تمام لوگ جماعت در جماعت اسلام میں آنے لگے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی گزرے ہیں، جب یہ دامن اسلام میں آئے اور فوج کے سپہ سالار منتخب ہوئے تو ملک روم پر حضرت خالد بن ولید نے ایک مرتبہ حملہ کیا تھا روم کے ایک شہر پر۔ آپ نے جب اس شہر پر حملہ کیا تو اس شہر کے سارے پادری باہر نکل آئے اور نکلنے کے بعد ان پادریوں نے اسلامی لشکر کے ایک نوجوان سے کہا اے لشکری یہ تو بتاؤ کہ تمہاری فوج کا سپہ سالار کون ہے؟ کسی نے بتا دیا ہماری فوج کا سپہ سالار وہ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس پادری جاتا ہے اور اس نے کہا آپ اسلامی فوج کا سپہ سالار ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا ہاں میں بھی اسلامی فوج کا خادم ہوں، بتائیے کہنا کیا ہے؟ ان پادریوں نے کہا خالد بن ولید سن لو، ہم آپ سے جنگ نہیں چاہ رہے ہیں، ہم آپ سے تلوار نہیں چلائیں گے، ہم شہر کے وہ 8 پادری ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے پورے شہر والوں سے کہہ دیں تو مرد عورت بوڑھے بچے جیت ہو یا ہار ہو یہ بات تو الگ ہے، مگر ہمارا کہنا اتنا مانتے ہیں کہ وہ اپنے سر پر کفن باندھ کر کے نکلیں گے، لیکن ہم آپ سے لڑائی نہیں چاہتے ہیں۔ تو حضرت خالد نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی فوج کو لے کر کے سویرے سویرے ہمارے قلعہ کے دروازہ پر آ جائیے اور قلعہ کے دروازہ کو پار کر جائیے، ہماری بازار سے گزر جائیے، جب آپ گزر جائیں گے اپنے لشکریوں کو لے کر کے تو ہم آپ کو حوالے قلعہ کر دیں گے اور ہم سب آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یہ تو بہت آسان شرطیں ہیں، مجھے منظور ہیں۔ حواریوں نے اور لشکریوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی جنگی داؤ پیچ ہو؟ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب صبح کا سفیدہ پھیلا حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے نوجوانوں کو حکم دیا نوجوانوں میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ قلعہ کے پاس گئے، دروازہ کھلا ہوا ہے، اپنے آپ کو دروازہ میں ڈال دیتے ہیں اور حضرت خالد بن ولید چلے جا رہے ہیں، پیچھے آپ کے تمام فوجی چلے جا رہے ہیں۔ جب آپ بازار میں پہنچے اور داہنی اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں بات آ گئی، آپ اپنی سواری سے نیچے اتر گئے اور اترنے کے بعد اپنے جوانوں کی طرف مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں میری قوم کے بہادروں میں سمجھ گیا کہ ان پادریوں نے یہ شرط کیوں لگائی تھی، آج تمہارے تقدس اور تمہاری پاکیزگی کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں سنو، انہوں نے اپنے بازار کو داہنی اور بائیں جانب حسین حسین لڑکیوں کو لا کر کے سجا دیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جب نوجوان عرب گزریں گے ادھر سے اور ان کی نگاہیں اٹھیں گی تو ان کے ذہن و فکر میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا، ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی کہ ان کا ذہن عیاشیوں کی طرف بھاگے گا اور ان کے قدم میں زلزلہ آ جائے گا، تلواریں ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جائیں گی۔ میرے قوم کے بہادروں آج تمہیں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار پیش کرنا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے تم نبی کے فرمان پر عمل کرو، قرآن کے حکم پر عمل کرو۔ اب تم سب کے سب اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو، نہ کوئی داہنی طرف دیکھے نہ کوئی بائیں جانب دیکھے، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ ساری قوم گزرتی چلی جا رہی ہے، سارے نوجوان چلے جا رہے ہیں، نہ کوئی داہنی طرف دیکھ رہا ہے نہ کوئی بائیں جانب دیکھ رہا ہے، اور آواز آ رہی ہے نہ مڑ کر کے بے درد قاتل نے دیکھا تو آتے رہے نینجا کیسے کیسے۔ سارے لشکری گزر جاتے ہیں اور سب گزر گئے تو وہ پادری حاضر ہوئے اور ان پادریوں نے کہا اے اسلامی لشکر کے سپہ سالار، ہم نے مان لیا کہ جب اسلامی نوجوانوں کے ذہن و فکر اور نگاہوں کے تقدس کا یہ حال ہے تو مذہب اسلام کے اور افراد کے پاکیزہ ماحول کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے ہم نے مان لیا کہ اسلام پاک مذہب ہے اور اسلام ذہن و فکر کی طہارت دے رہا ہے، ہمیں بھی اسلام میں داخل کرو۔ پورے شہر کے لوگ کلمہ پڑھ
کر کے اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں اے نوجوانوں، جب کل تمہاری نگاہوں کا تقدس سلامت رہا، جب کل تمہاری آنکھیں پاکیزہ تھی، کل جب تمہارے نظر و فکر میں اسلام کا شعور تھا تو مذہب اسلام بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے اور جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ یہ تو تاریخ کا وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ امانت و صداقت کی ایک جھلک آپ کے ذہن و فکر میں آئے اور آپ اس پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 14 برس کی ہے اور 14-15 برس کے بیچ میں میرے سرکار امانت و صداقت کا لوہا مکہ میں منوا لیتے ہیں۔ عمر پاک میرے آقا کی بڑھتی جا رہی ہے، آگے میرے سرکار چلے جا رہے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی ہوئی، میرے آقا کی امانت و صداقت کا شہرہ پورے مکہ میں تھا۔ اس وقت مکہ میں ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ حضرت خدیجہ دو اور شوہروں کی بیوہ تھی اور بہت مالدار خاتون تھی، ان کے پاس تجارت کا بہت مال تھا۔ حضرت خدیجہ نے چاہا کہ میں اپنے تجارت کے مال کو کسی دیانتدار تاجر کے حوالہ کر دوں تاکہ اس سے نفع میں بھی لوں اور وہ بھی نفع حاصل کرے۔ حضرت خدیجہ کی نگاہ جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ حضرت خدیجہ کی جب نکاح سرکار پر گئی اور حضرت خدیجہ نے سرکار سے راہ و رسم پیدا کیا تو اپنے مال تجارت کو حضرت خدیجہ نے دے دیا اور اپنے غلام کو بھی ساتھ میں کر دیا کہ ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے جاؤ، ان کی حکم عدولی نہ کرنا اور ان کے ہر قدم پر ان کا حکم ماننا۔ غلام بھی ساتھ ہو لیتا ہے۔ میرے سرکار تجارتی قافلہ کے ساتھ 25 برس کی عمر شریف ہے، حضرت خدیجہ کے تجارت کے مال کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ میرے سرکار جب مال تجارت کو لے کر کے گئے اور منڈی میں پہنچے تو سب سے پہلے آپ کا مال بکا، سب سے زیادہ آپ کے مال میں نفع ہوا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مال تجارت سے واپس ہونے لگے اور سارا تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے، مکہ والوں کو یہ اطلاع مل گئی کہ تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے، تو جن عورتوں کے شوہر گئے ہوئے تھے وہ عورتیں اپنے مکان کے چھتوں پر چڑھ کر کے دیکھنے لگی، بچے اپنے باپوں کو دیکھنے لگے، بہنیں اپنے بھائیوں کو دیکھنے لگی۔ تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب یہ اطلاع ہم کو ملی کہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور سارے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو دیکھنے لگے، شاہراہوں پر کھڑے ہو گئے، تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں بھی اپنے مکان کے چھت پر چڑھی اور میں نے بھی سوچا کہ لاؤ میرے مال کو تجارت کے لیے محمد لے کر کے گئے تھے، وہ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں دیکھو۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے مکان کے چھت سے دیکھنے لگی تو سب میں اونچے محمد دکھائی دے رہے تھے، سارے لوگوں کے ان پر تو دھوپ پڑ رہی ہے مگر محمد کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے اور وہ جو آگے بڑھ رہے ہیں سایہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے سرکار تشریف فرما ہوئے مکہ میں تجارت کا حساب و کتاب ہوا، بڑا اچھا نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ ایک روز خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے چاند میری گود میں اتر رہا ہے اور وہ چاروں طرف پھیل گیا ہے۔ اس خواب کو انہوں نے اپنی سہیلی سے بیان کیا، ان کی سہیلی نے ان کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل ان کے چچیرے بھائی تورات و زبور و انجیل کے بڑے بھاری عالم تھے۔ انہوں نے کہا اگر حقیقت میں خدیجہ نے ایک خواب دیکھا ہے تو ان قریب نبی آخر الزماں سے اس کا رشتہ نکاح ہوگا۔ حضرت خدیجہ جب اس خواب کے تعبیر کو سنتی ہے تو سوچتی ہیں کہ میں نے تو عہد کر لیا ہے کہ اب میں شادی نہیں کروں گی، میں دو شوہروں کی بیوہ ہو چکی ہوں، مگر وہ کون نبی آخر الزماں ہے جن سے میرا رشتہ نکاح ہوگا۔ پورے مکہ کے لوگوں کا جائزہ لیتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صورت ان کے ذہن و فکر میں گھوم گھوم کر آتی ہے۔ حضرت خدیجہ کو اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ کچھ ہی روز کے بعد حضرت خدیجہ نے سرکار کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام دے دیا۔ 40 برس کی عمر شریف حضرت خدیجہ کی ہے اور 25 برس کی عمر شریف میرے آقا کی ہے۔ یہ پہلی شادی میرے سرکار کی مکہ میں ہونے جا رہی ہے۔ آقا کریم نے اپنے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب سے مشورہ کیا، ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، خدیجہ شریفہ مانی جا رہی ہیں، خدیجہ طیبہ طاہرہ مانی جا رہی ہیں، خدیجہ ایک باوقار عورت تسلیم کی جا رہی ہیں، تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو مجھے منظور ہے۔ تمام خاندان کے لوگ اکٹھا ہو گئے، ادھر سے حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کو اکٹھا کر لیا۔ ورقہ بن نوفل ان کی طرف سے بیٹھ گئے اور آقا کی طرف سے حضرت علی کے باپ ابو طالب بیٹھ گئے۔ اب خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں 4 طرح سے نکاح ہوا کرتا تھا، 3 طرح کا نکاح باطل قرار دے دیا گیا اور جو نکاح اس وقت مسلمانوں میں رائج ہے یہی وہ طریقہ ہے جس طریقے پر میرے سرکار کا نکاح ہوا ہے۔ نبی آخر الزماں کا نکاح ہونے جا رہا ہے، مکہ کے سربراہ اردہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سرکار دولہا بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا دولہا بن کر کے جب پہلی بار میرے آقا کی شادی ہی بنے اور میرے آقا وہ دولہا بنے جب معراج میں تشریف لے گیا، خدا کی قسم دونوں کا دولہا بننا بے مثال ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات معراج میں دولہا بننے کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں
کہ وہ سرور کی سوار رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے